الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر ہے 3470 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال کان فی بنی اسرائیل رجل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یعنی بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ ہے۔ قتل 99 انسانا، جس نے 99 انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 99، ایک کم 100۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی تھا جس نے تقریباً نہیں بلکہ ایک کم 100 لوگوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن اس گناہ کے بعد اس کو کچھ احساس ہوا کہ یار کچھ غلط ہو گیا، بلکہ کچھ زیادہ غلط ہو گیا۔ ثم خرج یسأل، پھر وہ نکلا مسئلہ پوچھنے کہ بھائی اتنا بڑا جرم ہم سے ہو گیا ہے تو کیا اس کا بھی کوئی حل ہے، اللہ ہمیں معاف فرما سکتا ہے یا نہیں؟ اس طرح کے سوال لے کر کے وہ نکلا۔ اور ہے بھی یہ بھی معمولی نعمت نہیں ہے کہ آدمی کو اپنے جرم کا اعتراف ہو جائے۔ بہت سارے لوگ تو جرم کرتے رہتے ہیں نا، یہ اعتراف ہی نہیں ہوتا، اپنے غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی یہ صفت ہے، لیکن ان میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ اور توبہ کون کرے گا؟ جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تو بسا اوقات آدمی سے غلطی ہوتی ہے اور احساس ہو جاتی ہے نا، پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی لائف بالکل چینج ہو جاتی ہے۔ تو اس بندے کو ایسے احساس ہو گیا کہ بھائی کوئی راستہ ہے تو چلا کہ چلے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ تو کہہ رہے فاتا راہبہ، چنانچہ وہ ایک درویش کے پاس آیا جس کے بارے میں سمجھا کہ یہ مسئلہ بتا سکتے، اس کے پاس وہ آیا۔ فسألہ فقال اللہ، چنانچہ اس قاتل آدمی نے اس درویش سے پوچھا، سوال کیا، حل من توبہ، کہ کیا توبہ ہو سکتا ہے، میری معافی ہو سکتی ہے یا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس طرح کا سوال اس بندے نے کیا۔ قال اللہ، اس درویش نے جواب دیا نہیں، یعنی یہ کہ اس کے حساب سے کہ 99 لوگوں کو تم قتل کر چکے ہو تو اب کیا امید باقی ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ بسا اوقات جب علم راسخ نہیں ہوتا نا، مضبوط علم، تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، 99 لوگوں کو تم قتل کر دیو، کہاں تمہارے لیے معافی ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، اب چونکہ اس زمانے کے اعتبار سے 99 لوگوں کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم تھا، یہ تو آج تو کوئی مشکل نہیں نا، کیونکہ اس زمانے میں جو قتل کا سسٹم تھا کیا تھا؟ تلوار اٹھاؤ اور قتل کرو۔ تو کم سے کم 99 مرتبہ اس نے کوشش کی ہوگی قتل کرنے کے لیے، تب جا کر کے اس تعداد کو وہ پہنچا۔ اور آج تو بس ایک بم بلاسٹ کرو، سینکڑوں لوگ مار دو، ہزاروں لوگ مار دو، تو اس زمانے کے مقابل میں آج آسان ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا جرم تھا۔ اب اس کا علم بھی ایسا ہی رہا ہوگا، اس نے کہا نہیں، کہاں معافی ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے اس کے بعد کیا ہوا؟ فقتلہ، اس 99 لوگوں کا قاتل آدمی نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب بزبان حال کہ بھئی جب ہمارے لیے اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اب تم جی کیسے سکتے ہو؟ لو 100 کی تعداد تو پورا کرو۔ تو چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اس کی تعداد 100 ہو گئی۔ فجعل یسأل فقال له رجل ائت قریۃ کذا وکذا، چنانچہ پھر وہ مسئلہ پوچھنے نکلا، پھر اس کو احساس ہوا کہ شاید ہو سکتا ہو کوئی راستہ اور اس بندے کو پتہ نہ رہا ہو، کسی اور سے پوچھتا ہوں، اس کا کام تو تمام کر دیا۔ پھر وہ کسی کے پاس گیا تو ایک آدمی نے اس کو مشورہ دیا کہ تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، یعنی اشارہ کیا کہ فلاں جگہ تم چلے جاؤ۔ فادرکوا الموت، چنانچہ وہ سفر پہ نکل گیا کہ چلیں فلاں بستی میں جائیں گے، اور وہاں جو بتائے کہ مطلب وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، اس صحبت میں رہو گے تو آپ کے سدھار آپ کو ہو جائے گا، توبہ بھی مل جائے گی، اس طرح کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو راستے میں کیا ہو گیا، موت نے آیا
اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے موت سے ہمیشہ الرٹ رہو، کب کس کی شام ہو جائے کچھ بھی پتا نہیں ہے، ہمیشہ آدمی کو ریڈی رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھے۔ تو یہ بندہ توبہ کی نیت سے نکلا اور راستے میں گیا، موت نے آ کر کام تمام کر دیا۔ فَمَالَ بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا، چنانچہ یہ آدمی جب موت کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس کو لگا کہ میرا بالکل آخری وقت ہے، تو اپنے سینوں کو یہ اس بستی کی طرف جھکا دیا جدھر یہ جا رہا تھا۔ اس کو لگا کہ بھئی میں مر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو ادھر ہی مائل کر دیا، ادھر جھکا دیا جس بستی کی طرف وہ جا رہا تھا۔ فَاقْتَسَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، تو کہہ رہے ہیں بہرحال اس آدمی کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان بحث ہو گئی، جھگڑا جس کو کہا جاتا ہے، ایسا جھگڑا نہیں مطلب زبانی جھگڑا ہو گئی۔ وہ یہ کہ بھئی اس بندے کے اندر نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس 100 لوگوں کا قاتل ہے، تو عذاب والے فرشتوں نے کہا ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو لے کر ہم جائیں۔ رحمت والے فرشتوں نے کہا بھئی توبہ کر لیا ہے، یہ اچھا بننے کے لیے جا رہا ہے، تو اب تو حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم لے کے جائیں۔ تو ان دونوں فرشتوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، چنانچہ اللہ نے اس بستی کو حکم دیا، الہام کیا جس طرف وہ جا رہا تھا کہ تم اس آدمی کے قریب ہو جاؤ، یعنی اس بستی کو حکم دیا اللہ نے کہ اس آدمی کے قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، کچھ بھی نہیں، کسی سے کچھ بھی وہ کروا سکتا ہے۔ وَأَوْحَى إِلَى هَٰذِهِ أَن تَبْعُدِي، اور جس بستی سے وہ جا رہا تھا اس بستی کو اللہ نے حکم دیا کہ اس آدمی سے تھوڑا دور ہو جا۔ اب دیکھیں یہ کہا جاتا نا اللہ جب بندے سے خوش ہو جائے تو مسئلہ حل ہے۔ بھئی اللہ کو بندے کو معاف کرنا تو اس کے پاس 1000 بہانے ہیں، اور نہیں معاف کرنا ہے تو نہ معافی کے بھی 1000 بہانے۔ اسی لیے بندے کو زندگی ہمیشہ توبہ و استغفار سے گزارنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اور توبہ ہم کر لیے تو وہ توبہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، وَقَالَ كِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تمہارے جھگڑے کا حل یہ ہے کہ تم دونوں بستی کو ناپ لو، یعنی جس طرف جا رہا تھا وہ نیک بننے کے لیے اگر ادھر قریب ہے تو رحمت والے فرشتوں کا حق بنتا ہے، اور جس طرف سے آیا ہے جہاں بدو تھا، برا تھا، جہاں سے آیا ادھر اگر قریب ہے تو پھر عذاب والوں کا حق بنتا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ فَوَجْدَ إِلَى هَٰذِهِ أَقْرَبُ بِالشِّبَلٍ فَغُفِرَ لَهُ، چنانچہ پایا گیا کہ جس بستی کی طرف وہ بندہ جا رہا تھا وہ بستی زیادہ قریب ہو گئی، زیادہ قریب مطلب ایک بالش قریب ہو گئی، تو اس کو معاف فرما دیا گیا۔ یہ ہو گیا واقعہ پورا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ توبہ و استغفار اپنی زندگی کا جزء لا ينفک بنائیں، کیونکہ یہ نجات کا ذریعہ بن سکتا۔ جیسا کہ بندے کے پاس نیکی بالکل نہیں ہے لیکن اس نے توبہ کی اور اس کو احساس ہوا اللہ کو پسند ہے، اللہ نے معاف کی، اب اس کو معاف کرنے کا ایک بہانہ چاہیے، اور اللہ نے ایسا ایسا کر دیا اور بندے کی معافی ہو گئی۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں یہ حکم فرما دے کہ جاؤ میں نے اس بندے کو معاف فرما دیا، یہ اصل کامیابی ہے۔ تو توبہ و استغفار کو ہمیشہ اپناتے رہے، اس میں کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔